تو یہاں آپ دیکھیں تو ان آیات میں منافق شخص کی صفات بیان ہوئی ہیں، جس میں ہم دیکھیں تو پہلی صفت کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت معلومات رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پھر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ بار بار قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، جو بے اعتبار ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، تبھی تو اس کو اپنی باتوں پر ٹرسٹ کروانے کے لیے اللہ کی قسم کھانی پڑتی ہے۔ پھر ایک اور صفت وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ پھر وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ پھر ایک اور صفت أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، نصیحت کو رد کرتا ہے۔ اگرچہ یہاں بات ایک خاص شخص کے لیے کی گئی، لیکن قرآن پاک کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، یا اگر کسی خرابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ کسی خاص شخص کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں تو یہاں اس شخص کا نام نہیں آیا، نام تو آپ کو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے نا، نام نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کردار کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ بے شک تفاسیر میں خاص شخص کا نام آ جاتا ہے تاکہ آپ اس دور کے حوالے سے بھی تفسیر کو سمجھیں، اور اس کو جنرلائز کر دیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو بھی اس کردار کا مالک ہے وہ اس میں شامل ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ہم اس طرح کی آیتیں پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ہم اس میں نہیں آتے۔ تو قرآن پاک ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری شکل دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس شخص کا کیا طریقہ کار تھا۔ تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک شخص لوگوں کی مجلس میں آتا ہے، لوگوں سے بہت اچھی طرح سے بات کرتا ہے، لوگوں سے بڑے مینرز کے ساتھ کام لیتا ہے اور بہت پولائٹ ہے، فن گفتگو بھی جانتا ہے، دوسروں کا دل بھی موہ لیتا ہے، دوسروں کو اپنی وفاداری کا بڑا یقین دلاتا ہے، یعنی بظاہر وہ سب کا بڑا خیر خواہ نظر آتا ہے، بہت ہمدرد نظر آتا ہے، اور بات بات میں اپنے سچے ہونے کا یقین دلاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ الد الخصام ہے۔ اس کا ریل فیس کیا ہے؟ الد الخصام، سخت جھگڑالو۔ اور اس کا الد الخصام ہونا کب کھلتا ہے؟ جب اس کی انا کو چوٹ پڑتی ہے، جب اس پر تنقید ہوتی ہے، جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمیں ایسے کردار نظر آتے ہیں جو بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی وہاں وہ اپنی شرافت کا لبادہ اتار پھینکتے ہیں۔ جو اچھے سے بات کر رہے تھے سب بھول بھال گئے، جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے سب بھول بھال گئے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں، کیونکہ یہ جو الد الخصام ہونا ہے نا، یہ اس کا عمل میں جھگڑے کرنا ہے۔ اب خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں جھگڑا کرنے والوں میں شامل ہوں؟ میں سب سے جھگڑتی رہتی ہوں، اور میں کس کس سے جھگڑتی ہوں، کیوں جھگڑتی ہوں، یہ خود سے سوال کرنے چاہیے۔ اور اگر ہم ایک امن پسند انسان ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جھگڑے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔
آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے کوئی ہمدردی نہیں جو جھگڑے کرتا پھرتا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. تو جو فساد کرنے والا ہے اللہ اس سے بھی محبت نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی فسادی انسان ہوتا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور. اگر کوئی اچھی اچھی باتیں کرنا جانتا ہے تو اس سے کوئی تعمیری کام تو نہیں ہو سکتا. الفاظ اسی وقت وزنی اور مفید ہوتے ہیں جب ان کے نتیجے میں کوئی عمل پیدا ہوتا ہے، اور جب الفاظ اور اعمال میں مطابقت ہوتی ہے، جب زبان اور دل ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو اسی کا نام پھر عمل صالح ہوتا ہے. یعنی ہم اچھی بات کرنے والے ہوں تو اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں. جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ لڑتے رہنا، بحثیں کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، یہ کوئی اچھی عادتیں تو نہیں ہیں، پسندیدہ عادتیں نہیں ہیں. انٹرفیرنس کرنا لوگوں کے معاملات میں، بات بات پر غصہ کرنا، یہ پسندیدہ عادات نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. ایک بہت پیاری روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. یعنی اس کا حق تھا کہ وہ لڑ سکتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ لڑا نہیں. تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے کہ جنت میں اس کا ایک گھر ہوگا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. یعنی اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، مذاقت بھی نہیں بولا. اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اعلیٰ مقام پر گھر کب ملے گا؟ جب اخلاق اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم شروع کر دیا، یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے، یعنی مسکراتے رہے. وہ شخص برا بھلا کہنے میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا. ساری باتوں کا جواب نہیں، بعض باتوں کی کلیریفیکیشن دینا شروع کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. جب وہ برا بھلا کہنے میں حد سے بڑھ گیا تو میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا. اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے وہ کیا سارا سینیرو بن رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو شیطان بیچ میں پڑ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر دیکھو، 3 باتیں برحق ہیں. کسی آدمی پر جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کر لیتا ہے، یعنی اس کو اگنور کر دیتا ہے،
تو اللہ اس کی وجہ سے اسے اپنی نصرت کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے. یعنی اللہ اس کو بہت سے پاورز دیتا ہے. جو اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے جسٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نصرت کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے. دوسری بات، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیے اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینا، اپنے رشتہ داروں کو کچھ کھانا بنا کر بھیجنا، اس صلہ رحمی کو مینٹین کرنے کے لیے اچھا رویہ اپنانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیے اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے. تیسری بات، جو شخص حصول کثرت کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور سوال کرتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے، بیہقی میں بھی آتی ہے، طبرانی میں بھی آتی ہے، مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے. یعنی بہت ہی نون حدیث ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست کی کیسی تربیت کی. آپ چپ چاپ سنتے رہتے، فرشتہ آپ کے بہاف پہ جواب دے رہا تھا. اصل میں فرشتہ نظر نہیں آتا نا ہمیں. اگر ہمیں بھی کوئی باتیں سناتا ہے تو ہم فوراً سے ریاکشنری ہوتے ہیں اور اس کو سامنے جواب دیتے ہیں. حالانکہ جب تک ہم جواب نہیں دیتے تب تک کون جواب دیتا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے. اس فرشتے کو مقرر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہوتی ہے، چلی وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے ہم جذباتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں. روزوں کی فکر جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. یعنی ایموشنلی اسٹرانگ کیا گیا. اور رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ کو جھگڑے نظر آتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لڑ جھگڑ رہا ہے کہ اس کا روزہ ہے. حالانکہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لڑو مت. کوئی تم سے لڑائی شروع کر دے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑ سکتا. اسی طرح پھر ہم نے حج کی فکر پڑھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹیکسٹ دے دیا، وَلَا جِدَالَ، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے حج میں. آپ دیکھیں کہ لوگ حج پر جاتے ہیں تو لوگوں کی اتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ گھر سے دور ہیں، حج کی مشقتیں جھیل رہے ہیں اس لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے ایموشنلی اسٹرانگ بھی کرنا چاہتا ہے. اور اب بات آ گئی ایک ایسے شخص کی جو یوں تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن جیسے اس پر تنقید ہوتی ہے، جیسے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اس سے انسان کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کا بہت بڑا داغ ہے، اس کی پرسنالٹی کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ جھگڑے، وہ بحثیں کرے، وہ دوسروں کی گفتگو میں انٹرفیرنس کرے، وہ نکتہ چینی کرے، وہ غصہ کرے. یہ اچھی عادتیں تھوڑی نا ہے. اس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑا نہیں کرتی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جھگڑا نہ کرے. اگر اس نے جھگڑے کرنا شروع کر دیے تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ایسے شخص کو جب کہا جاتا ہے فساد چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اس پر اڑ جاتا ہے. اس کی انا، اس کا غرور، اس کا تکبر اس کو لے ڈوبتا ہے اور وہ گناہ پر جمع رہتا ہے. تو ایسا شخص جو اپنی غلطی نہ مانے، پھر وہ اپنی اصلاح کہاں سے کرے گا؟ پھر ایسا شخص جنت میں کیسے داخل ہوگا؟
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کہے تم اپنی خبر لو، مائنڈ یور اون بزنس. اور ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ آپ ان کی اصلاح کریں تو کہتے ہیں جی آپ اپنا کام کیجیے. ساری دنیا کی اصلاح کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ نے. یعنی کوئی شخص کسی کی اصلاح کی کوشش کرے تو سامنے والا اس کو یہ کہے کہ جاؤ اپنا کام کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا عمر اللہ سے نہیں ڈرتے. انہوں نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا اور کہا عمر اللہ سے بہت ڈرتا ہے. وہ اتنے اصولوں کے پابند تھے، مین آف پرنسپل تھے. لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید یہ متکبر ہو گئے ہیں. کہا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہا کیوں نہیں، عمر اللہ سے بہت ڈرتا ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، کوئی بھی دلائے، اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، اس کو انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا ضمیر بھی ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہاں تمہاری غلطی ہے، لیکن چونکہ ہماری ضد، ہماری انا سامنے آ جاتی ہے، ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں. تو بغیر کسی خوف کے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم جھگڑنے والوں میں شامل ہیں تو جھگڑے کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں. بسا اوقات ضد، انا، اسی طرح سے جب کوئی تنقید کرے، جب کوئی مرضی کے خلاف بات کرے تو غور و فکر کریں کہ اگر ہم لڑ پڑتے ہیں تو وجہ کیا بنتی ہے. جب بسا اوقات کچھ لوگوں سے ہماری نہیں بنتی، ہم کہتے ہیں فلاں سے میری نہیں بنتی. لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جیسی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے جیسی عادات رکھتے ہیں، ہماری ان سے بڑی بنتی ہے. لیکن جو لائک مائنڈیڈ لوگ نہیں ہوتے، ان سے جب ہماری نہیں بنتی تو ممکن ہے کہ ہم ان سے لڑ بھی پڑتے ہوں. تو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم اس ریاکشن پر پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے پاس پورا حق ہے کہ آپ لڑیں، لیکن آپ اس حق کو چھوڑ دیں، لڑنے سے بیک آف ہو جائیں، لڑنا چھوڑ دیں. یہ عمل کب جنریٹ ہوگا؟ اس عمل پر ہم کب آئیں گے؟ جب ہم صبر کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب ہم اگنور کرنے والے ہوں گے. ادروائز نہیں ہو سکتا. حق ہوتے ہوئے آپ لڑیں نہ، یہ تو اللہ ہی توفیق دے سکتا ہے. اللہ کی محبت میں ہی انسان ایسا عمل کر سکتا ہے. اور جب لڑ رہے ہوں تو یہ کہنا چاہیے کہ میں منافق ہو گئی، کیونکہ منافقت ہے نا، سراسر منافقت ہے لڑائی جھگڑے کرنا. اصل میں ہم اپنے آپ کو ایسی باتیں سناتے ہی نہیں ہیں نا. آپ دیکھیں لوگ اپنے گھروں میں اتنے برے انداز سے بات کرنے والے ہوتے ہیں اور باہر دیکھو تو اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، لیکن باہر اتنا اچھے سے سب سے بات کرتا ہے. جب بیوی شکایت کرتی ہے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ہم سے تو بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں. تو انسان اصلی حالت میں کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں. آپ ریئل کیسے ہیں وہ آپ کے گھر والے بتائیں گے، کیونکہ ریئل فیس ہمارا ہمارے گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ سراسر منافقت ہے. لڑنا، جھگڑنا، بدتمیزی کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا، چیخنا، چلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ اعمال نظر نہیں آتے. اتنا صبر کرنے والے، اتنا زیادہ اخلاق. حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا تو کیا کہا تھا؟ قرآن نہیں پڑھتے. پھر کیا کہا تھا؟ چلتا پھرتا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حالات دیکھیں، ہماری مرضی کے خلاف تو تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہمارا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، پھر ہم منہ سے وہ نکالتے ہیں جو نہیں نکالنا چاہیے. بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں کہ نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں لڑنا چاہیے تھا. اچھا، کچھ لوگ زبان سے نہیں لڑتے، صرف اور صرف اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں. یہ بھی لڑائی ہی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے نا، بات چیت بند کر لینا، موڈ آف کر لینا، ٹھیک ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا، یہ بھی لڑنے جھگڑنے کی ہی قسم ہے. تو اس چیز کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ہم لڑے تو نہیں، ہم نے کسی کو کچھ بولا تو نہیں، اب ہمارا موڈ آف ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ تو ہم اپنے موڈ کے اتنے تابع کیوں ہیں؟ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کے تابع ہوں، نہ دوسروں کے رویوں کے تابع ہوں اور نہ اپنے موڈز کے تابع ہوں. تبھی ہم کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں آپ کو اخنس بن شریق کا قصہ نہیں سنایا جا رہا، کوئی سٹوری نہیں بتائی جا رہی آپ کو کہ دیکھو ایک آدمی ایسا تھا ویسا تھا. نہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں ہونا، وہ تو تھا ہی ایسا، تم نے ایسا نہیں ہونا. اور اس کا نام نہیں لیا گیا، اسی لیے نہیں لیا گیا کہ اس جیسا کردار جس کا بھی ہے وہ ان آیتوں میں شامل ہے. قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. دیکھ لیں، غور کر لیں اپنی زندگیوں کو ہم سب کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے. تلاوت سنتے ان آیات کی، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.